السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے سیاہ ترین دن ختم ہونے میں اب صرف 9 دن رہ گئے ہیں۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع اور جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کی تمام تر خواہشات اب دم توڑتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف قاضی کی رخصتی کے موقع پر ہونے والے فل کورٹ ریفرنس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، تو دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ کی حلف برداری تقریب کے حوالے سے پچھلے چند گھنٹوں میں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ پچھلے چند گھنٹوں میں ایوان صدر میں منصور علی شاہ کی تقریب حلف برداری کے حوالے سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں، سپریم کورٹ کے 12 اکثریتی ججز کا دباؤ کیسے کام کر گیا ہے، تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، پہلی کوشش تو کی گئی تھی کہ کسی طرح قاضی کو ایکسٹینشن مل جائے۔ پورے نظام نے اس پر محنت کی، تمام تر طاقت کا استعمال کیا گیا کہ کسی طرح قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے۔ جب یہ پلان ناکام ہوا تو دوسری کوشش کی گئی کہ اب جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ روکا جائے۔ قاضی صاحب بھی بضد تھے کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنے۔ پورا نظام اس کوشش میں لگ گیا کہ کسی طرح منصور علی شاہ کا رستہ روکا جائے، یا آفریدی یا سپریم کورٹ کے ٹاپ 5 میں سے کسی ایک جج کو چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ اب یہ جو دوسری کوشش تھی، اس پہ پچھلے کئی مہینوں سے نظام لگا تھا اور وہ کوشش بھی ناکام ہو چکی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی تقریب حلف برداری کے حوالے سے پچھلے چند گھنٹوں میں اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایوان صدر میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ تمام لوگ جنہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرنی ہے، ان کو جو دعوت نامے ارسال ہونے ہیں، اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس پر آگے بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، 3 دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ کی رجسٹرار نے جاری کیا، جس میں یہ لکھا گیا کہ 25 اکتوبر صبح 10:30 بجے سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں، جہاں پہ چیف جسٹس اپنے کیسز کی سماعت کرتا ہے، وہاں ایک فل کورٹ ریفرنس ہوگا۔ کسی بھی چیف جسٹس کی رخصتی کے موقع پر، یعنی جب وہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے جس میں سپریم کورٹ کے تمام تر ججز شرکت کرتے ہیں۔ جب یہ نوٹیفیکیشن آیا تو پھر یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اب قاضی صاحب جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ قاضی صاحب کے اعزاز میں جو 1-2 الوداعی ڈنر ہونے تھے، اس کی تفصیلات بھی سامنے آئیں۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اسلام آباد کی ایک کیٹرنگ کمپنی سے رابطہ کیا اور قاضی صاحب کے اعزاز میں پاکستان بار کونسل اور جو 1-2 ڈنر سپریم کورٹ کی انتظامیہ نے دینے ہیں، اس حوالے سے سپریم کورٹ میں تمام تر جو ہے وہ انتظامات کیے گئے، جس کے بعد یہ خبریں کنفرم ہو گئیں کہ اب قاضی صاحب جا رہے ہیں۔ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد نیا چیف جسٹس کون ہوگا، یہ سوالات گردش کرنا شروع ہوگا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے یہ خبریں تھیں کہ اب یہ پورا نظام منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ منصور علی شاہ مختلف مواقع پر یہ اندیا دے چکے ہیں، یا ایک ان کے حوالے سے پرسیپشن کریٹ ہو چکا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اپنے عہدے کا حلف لیتے ہی 8 فروری کے انتخابات میں ہونے والی دھاندلی سے متعلق تحقیقات کروائیں گے۔ 8 فروری کو جو پاکستان کے کروڑوں ووٹرز کے ساتھ مذاق کیا گیا، جو پاکستان کی تاریخ کے بدترین دھاندلی زدہ انتخابات کروائے گئے، اس پہ تحقیقات ہوں گی۔ اور منصور علی شاہ مختلف مواقع پر مختلف سیمینارز یا نجی محفلوں میں یہ گفتگو کر چکے تھے کہ 8 فروری کو پاکستان کی تاریخ کے دھاندلی زدہ انتخابات ہوئے، سپریم کورٹ کو ان انتخابات پر ضرور تحقیقات کروانی چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ پورا نظام قاضی کی ریٹائرمنٹ کے بعد منصور علی شاہ کا رستہ روکنے میں لگا تھا۔ اب یہ کوشش بھی ناکام ہوئی۔ اسی وجہ سے پچھلے چند گھنٹوں میں ایوان صدر میں جو تقریب ہونی ہے قاضی کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے چیف جسٹس کی حلف برداری کے حوالے سے، اس کے بھی انتظامات شروع ہو گئے۔ پہلے میں آپ کو جنگ اخبار کے خبر بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن کو دعوت نامے ارسال ہو چکے ہیں۔ یعنی اب یہ کلیئر ہو گیا کہ اس پورے نظام کو اس دوسری کوشش میں شکست ہوئی، جو منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کی خواہش تھی۔ اخبار جنگ نے یہ خبر لگائی، آج کی اخبار جنگ کی یہ خبر ہے کہ چیف جسٹس کی حلف برداری تقریب 25 اکتوبر کو ایوان صدر میں ہوگی۔ یہ باقاعدہ بائی لائن سٹوری ہے جو اخبار جنگ میں لگی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ ظاہر ہے
جب بھی کسی چیف جسٹس کی حلف برداری تقریب ہوتی ہے تو صدر مملکت کرتے ہیں، یعنی اس ٹائم کا جو بھی صدر پاکستان ہوتا ہے وہ اس تقریب حلف برداری کو لیڈ کرتا ہے، وہ نئے چیف جسٹس سے حلف لیتا ہے، وزرائے اعظم اور تمام تر اعلیٰ عدالتوں کے ججز، پارلیمنٹیرینز، سفارتکار، یعنی ایک پورا ایونٹ ہوتا ہے ایوان صدر میں، اور باقاعدہ اس ایونٹ میں پہلے ہی تمام تر لوگوں کو دعوت نامے ارسال کیے جاتے ہیں، یعنی اگر کسی سفارتکار کو یا کسی اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو بلانا ہے، پارلیمنٹیرینز کو بلانا ہے، وفاقی وزراء کو بلانا ہے، وزیر اعظم یا تمام تر جو صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں تو انہیں دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہ خبر ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں میں اب یہ دعوت نامے ارسال ہو چکے ہیں۔ منصور علی شاہ کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، کیونکہ آج 15 اکتوبر ہے، 15 اور 16 دو دن تو ویسے ہی تمام تر سرکاری دفاتر، تمام تر سرکاری ملازمین ایس سی او کانفرنس کے انعقاد یا انتظامات میں مصروف ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان میں اسلام آباد میں یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، 2 دن تو نکل گئے، پھر پیچھے 5-6 دن رہ جائیں گے، جن میں سے صرف 3 یا 4 ورکنگ ڈیز ہیں۔ اسی وجہ سے سرکاری دفتروں کو، سرکاری ملازمین کو جن کی ذمہ داری انتظام کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کی تقریب حلف برداری کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے۔ ایوان صدر میں 25 اکتوبر کی صبح جمعے والے دن فل کورٹ ریفرنس ہوگا، تمام تر ججز اس فل کورٹ ریفرنس میں شرکت کریں گے۔ تو جمعے کی نماز کے بعد یعنی 3 یا 4 بجے ایوان صدر میں ہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ کی تقریب حلف برداری ہوگی، جس میں وزیر اعظم اور تمام وہ لوگ شرکت کریں گے جو پہلے چیف جسٹس کی تقریبات حلف برداری میں عموماً شرکت کرتے ہیں، انہیں دعوت نامے ارسال کیے جائیں گے۔ تو وہ جو ایک تاثر یا خدشہ تھا کہ اگر قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو بھی گئی، قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع نہ بھی ہوئی، تو چیف جسٹس منصور علی شاہ نہیں ہوں گے۔ وہ جو آئینی ترمیم کی کہانیاں شہر اقتدار کی ہواؤں اور فضاؤں میں گردش کرتی ہیں، اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ اب آئینی ترمیم قاضی صاحب کی مدت ملازمت کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اب آئینی ترمیم منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے لیے کی جائے گی، کیونکہ اس آئینی ترمیم کے اندر جو مبینہ طور پر یا مجوزہ مسودہ سامنے آیا، اس میں یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ٹاپ 5 ججز کے نام وزیر اعظم کو بھیجے جائیں، وزیر اعظم ان تمام ناموں میں سے ایک نام کا انتخاب کرے اور پھر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیا جائے۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ سپریم کورٹ کے 12 اکثریتی ججز جو اس ٹائم اپنے حلف آئین اور قانون و انصاف پر چل رہے ہیں، وہ 12 ججز قاضی صاحب سے اختلاف کر رہے ہیں، قاضی صاحب کے اگینسٹ کھڑے ہیں، منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ خاموش ہیں، اور ان کی خاموشی نے یہ سارا کام دکھایا ہے۔ پہلے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن سپریم کورٹ کے 12 ججز کی خاموشی نے ناکام بنائی، اس پلان کو پھر منصور علی شاہ کا رستہ جو روکنے کا پلان تھا اسے بھی خاموشی سے ناکام بنایا گیا۔ میں نے کل اپنے ویلاگ میں یہ گزارش کی تھی کہ اس ٹائم طاقتور اداروں سمیت پورا نظام پریشان ہے کہ سپریم کورٹ کے وہ 12 ججز جس وقت اکثریت میں ہیں وہ کیا ممکنہ طور پر رد عمل دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ظاہر ہے سپریم کورٹ کے وہ ججز ہیں، ان کے پاس اختیارات اور پاور ہے، وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں۔ کل اعتزاز احسن نے جو مطیع اللہ جان کو انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں جس قسم کے تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے، اس نے تو شہر اقتدار میں دوڑیں لگوا دی۔ یعنی کل اعتزاز احسن نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر قاضی صاحب کو اب بھی ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی گئی، ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی کوشش کی گئی، تو 25 اکتوبر کی صبح سپریم کورٹ کے گیٹ پر قاضی صاحب کی گاڑی روکی جائے گی، وکلاء تنظیمیں قاضی صاحب کو سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہونے دیں گی، اور سپریم کورٹ کے 12 ججز بھی اس دن اپنا رد عمل شو کریں گے۔ اس دن جو جواب قاضی صاحب یا اس پورے نظام کو دیا جائے گا، اس پر سب لوگ گھوم کر رہ جائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کے 12 ججز ابھی تک بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ جس دن 63A کی نظر ثانی درخواست پر فیصلہ آیا تھا، اسی شام منصور علی شاہ کے چیمبر میں ایک غیر معمولی اجلاس ہوا تھا۔ سپریم کورٹ کے 12 ججز نے اس اجلاس میں شرکت کی تھی اور یہ طے پایا تھا کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے تاثر جائے کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ پہلے صورتحال کا جائزہ لیا جائے، اگر قاضی کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تب ہم ری ایکشن دیں گے۔ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی کہانی ختم ہوئی تو دوسرا پلان یہ تھا کہ اگر منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا، جو کہ آئین و قانون کے مطابق انہیں بننا ہے،
تب بھی سپریم کورٹ کے 12 ججز ریئیکشن دیں گے، رد عمل دیں گے، تو وہ جو ان کی خاموشی تھی اس نے دراصل شہر اقتدار میں فیصلہ سازوں کو پریشان کیا ہوا تھا۔ اسی لیے ایک طرف قاضی کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر فل کورٹ ریفرنس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، تو دوسری طرف خاموشی سے شہباز حکومت نے منصور علی شاہ کی تقریب حلف برداری کے انتظامات بھی شروع کر دیے، کیونکہ اب کوئی چارہ یا گنجائش نہیں ہے۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ ساری کہانیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ محض 9 دن رہ گئے ہیں۔ اب ان 9 دنوں میں نہ تو کوئی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی وفاقی عدالت بنتی ہے، اور اگر کوئی ایسا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو 12 ججز، وکلاء تنظیمیں، سول سوسائٹی اور پاکستان تحریک انصاف یہ سبھی تیار ہیں۔ اب قاضی صاحب کی ایکسٹینشن والا چیپٹر کلوز ہوا تو منصور علی شاہ کی حلف برداری کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ظاہر اخبار جنگ کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے۔ تو یہ اس طرح ہو رہا ہے، اور بر وقت یہ اطلاعات دینا ضروری ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنا شیڈیول کے اکارڈنگلی ہر کوئی جا سکے۔ تو 25 اکتوبر کی صبح جمعے کے بعد تقریباً 3-3:30 بجے ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری نئے چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ اس کے بعد یہ پاکستان کی عدالتی نظام پر جو سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں یہ آپ کو چھٹتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ گھٹن کا ماحول ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کم از کم سپریم کورٹ کے ججز کے حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹائم جو دباؤ سپریم کورٹ کے ججز پر ہے قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے، وہ 25 اکتوبر کے بعد آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔